بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آسان اردو کے سبق عجائب گھر کی متن خوانی، الفاظ معنی اور مشقی سوالات کریں گے۔ لفظ عجائب گھر سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں پر عجیب عجیب قسم کی چیزیں ہوں گی۔ اس لفظ نے ہمارے دل میں شوق پیدا کیا کہ عجائب گھر ضرور دیکھنا چاہیے۔ ہم نے لاہور کے عجائب گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ لاہور کا عجائب گھر ایک بہت ہی کھلی اور خوبصورت سڑک کے کنارے پر واقع ہے۔ اس کی بڑی عالیشان عمارت ہے، باہر باغیچہ ہے، سامنے ہی پنجاب یونیورسٹی ہے۔ ہم نے ٹکٹیں خریدی اور عجائب گھر میں داخل ہو گئے۔ اس کے بہت سے مختلف حصے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جن میں پرانے زمانے کی مٹی کے بنے ہوئے برتن اور کھلونے ہیں، اور مٹی کی بنی ہوئی مورتیاں ہیں جو اس زمانے کے بت پرستوں کے عقائد اور ان کی تہذیب و تمدن کا پتہ دیتی ہیں۔ وہاں ہم نے ایسی چیزیں بھی دیکھی جو بطور اوزار اس زمانے میں استعمال ہوتی تھی۔ یہ دات کے زمانے سے بھی پہلے کا زمانہ ہے، جن دنوں چھری اور چاقو بھی مٹی اور پتھر سے تیار کیے جاتے تھے، اور برتن تو بالکل ہی مٹی کے استعمال ہوتے تھے۔ دوسرے حصے میں لکڑی کے نمونے رکھے ہوئے ہیں، جن میں مہاتما بدھ کا مجسمہ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ وہاں کی ہر چیز سے اس زمانے کی تہذیب کا پتہ چلتا ہے۔ کہیں لکڑی کے جالی دار دروازے اور کھڑکیاں رکھی ہوئی ہیں۔ ہر چیز سے متعلق اس کی معلومات لکھی ہوئی ہیں کہ یہ چیز کون سی صدی میں استعمال ہوئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ اسے ہاتھ نہ لگائیں۔ اس کی دو وجوہات ہیں، ایک یہ کہ وہ چیزیں اس قدر خستہ ہو چکی ہیں کہ اگر لوگ انہیں ہاتھ لگانے لگے تو تھوڑے ہی عرصے میں وہ ضائع ہو جائیں گی، اور دوسرے ان پر ایسے کیمیائی مادے لکھے ہوئے ہیں جو جلد کے لیے نقصان دہ ہیں، جن کو ہاتھ لگانے سے خود ہاتھ لگانے والے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم ایسے حصے میں گئے جہاں پر مسلمانوں کے دور حکومت کے نوادرات رکھے ہوئے تھے۔ ان میں سامان حرب، تلوار، ڈال، زرہ بختر، تیر، نیزے وغیرہ رکھے ہوئے تھے۔ کہیں کہیں ان مجاہدوں کے لباس بھی رکھے ہوئے تھے۔ یہ چیزیں دیکھ کر ہم حیران ہو رہے تھے کہ یہ سب چیزیں اتنی بھاری بھرکم اور اتنی بڑی تھی کہ ہم تو انہیں اٹھا کر تھوڑی دیر بھی نہیں لے جا سکتے تھے، اور اس تلوار کو وہ سارا دن میدان جنگ میں چلایا کرتے تھے۔ وہ زرہ جو وہاں پر رکھی ہوئی تھی اتنی بھاری تھی کہ اسے پہن کر لڑنا تو دور کی بات، ویسے بھی اٹھانا ہمارے لیے مشکل نظر آ رہا تھا۔ ہم سوچنے لگے کہ وہ لوگ کس قدر طاقتور ہوں گے جو انہیں استعمال کرتے تھے۔ جناب استاد محترم نے ہمیں بتایا کہ یہ اس زمانے کے لوگ تھے جو سینکڑوں میل کا سفر گھوڑے کی پیٹھ پر کر لیا کرتے تھے، اور 20-30 میل کا پیدل سفر ان کے لیے کچھ مشکل نہ تھا۔ انہیں خوراک بالکل خالص ملتی تھی، اور وہ لوگ سخت محنت کرنے کی وجہ سے اسے ہضم بھی کر لیتے تھے۔ قدیم زمانے کی مصنوعات تھی جن میں اکثر و عام پتھر سنگ مرمر سے بنی ہوئی تھی۔ ایسی خوبصورت جالیاں سنگ مرمر سے بنائی ہوئی تھی کہ اس زمانے میں ان کا بنانا مشکل ہے۔ آج تک تو نہ کوئی اتنے صبر سے بیٹھ سکتا ہے اور نہ ہی اتنی محنت کر کے بنا سکتا ہے۔ اس سے اس زمانے کے لوگوں کی کاریگری، فنکاری اور محنت کا پتہ چلتا ہے۔ عجائب گھر کے ایک طرف کپڑے کے نمونے رکھے ہوئے نظر آ رہے تھے جو تھے تو موٹے موٹے، مگر ان پر جو کام کیا گیا تھا ان پر بہت ہی محنت ہوئی تھی۔ لکڑی اور مختلف دھاتوں سے تیار کیے ہوئے نمونے اپنے اپنے زمانے کے رسم و رواج کا پتہ دیتے ہیں۔ مختلف زمانوں کے سکے پڑے ہوئے ہیں، ان پر لکھی ہوئی عبارت ہم نہیں پڑھ سکتے، شاید آثار قدیمہ والے پڑھ سکتے ہوں۔ اسی طرح سے پتھر پر کھدری ہوئی عبارتیں ہیں۔ اسی طرح سے قرآن مجید کے قلمی نسخے بھی ہم نے دیکھے ہیں۔
جو بہت ہی خوبصورت رسم الخط میں لکھے ہوئے تھے۔ عجائب گھر میں ہر زمانے کے نمونے موجود ہیں جو تاریخ دانوں کے لیے رہنمائی کا کام کرتے ہیں اور سیاح بھی ان سے بہت معلومات حاصل کرتے ہیں۔ بیٹا، آج ہم نے سبق عجائب گھر پڑھا ہے۔ اس میں اگر آپ کو کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔